اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 5 بج رہے ہیں، 6 ستمبر کا دن 2020۔ آج سے 55 سال قبل میں آپ کو لیے چلتا ہوں پاکستان کے شہر لاہور کے بارڈر پر، جہاں پر ہم سے 5 گنا طاقتور ملک نے ہم پر جارحیت مسلط کر دی۔ جنگ جاری ہے، دشمن فوج کا سپہ سالار جنرل چودھری BBC کو انٹرویو دے رہا ہے کہ ہم صبح کا ناشتہ لاہور جیم خانہ میں کریں گے۔ یہ اس کا خواب تھا جو کبھی بھی اس کو کبھی تعبیر نہ مل سکی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 5 گنا طاقتور فوج، لیکن ہمارے جوان، ہمارے محافظ، سرحدوں کے محافظ، ان سے انہوں نے مقابلہ کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ پاکستانی قوم جو تھی، چاہے اس میں فوج کے جوان تھے، سویلینز تھے، یا کہ پھر رضاکار تھے، عورتیں تھیں، بوڑھے تھے، بچے تھے، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح وہ سامنے آ گئے، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ دشمن کو اندر آنے سے روک دیا، بلکہ ان کو باہر دھکیل دیا اور ان کی پوسٹوں پہ قبضہ کر لیا۔ ہمارے دشمن کو شکست فاش ہوئی۔ اسی لیے آج کا دن ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان شہیدوں کے لیے، ان غازیوں کے لیے، ان رضاکاروں کے لیے، اپنے ان سویلین کے لیے جنہوں نے اپنے وطن کی خاطر لہو کا نذرانہ پیش کیا۔ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں آج 6 ستمبر کو، جو یوم دفاع ہے، اور پاکستان میں بھی یہ منایا جا رہا ہے۔ میں ہوں باسط جلیلی، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تکلف برطرف، اور مجھے اسسٹ کر رہی ہیں، میرے ساتھ ہیں مائرہ۔ تو مائرہ، آپ جو ہے نا اپنا انٹروڈکشن آپ خود کروائیے۔ جی بہت شکریہ باسط جلیلی صاحب۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، میں مائرہ، میں ہیوسٹن میں کافی سالوں سے رہ رہی ہوں، اور میرا تعلق پاکستان سے ہے۔ میں TV1 USA کا اور خاص طور پہ فرح اقبال کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ جگہ دی کہ میں آپ سب سے مخاطب ہوں اور آپ سب سے بات کروں۔ اور ساتھ ہی میں عمر بطول کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اتنا خوبصورت ڈریس مجھے آج سپانسر کیا ہے۔ عمر بطول کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے۔ باسط جلیلی صاحب، آپ نے 6 سپٹمبر کے بارے میں تو بہت اچھی بات بتائی، لیکن کیا آپ ہم سب کو بتائیں گے، ناظرین کو اور مجھے بھی، کیا بتائیں گے کہ یہ جو پروگرام ہے تکلف برطرف، یہ کیا پروگرام ہے؟ آپ کیا ناظرین کے لیے لے کے آئے ہیں؟ اور ہم کیا، جیسا کہ مجھے لگ رہا ہے تکلف برطرف بڑا ہی خوبصورت نام ہے اور بڑا ہی زبردست، مجھے لگ رہا ہے اس میں کچھ آپ چیزیں لے کے آ رہے ہیں، کچھ خاص گفتگو شنید لے کے آ رہے ہیں، آپ پلیز بتائیے گا۔ دیکھیے مائرہ، میں آپ کو بتاؤں، بہت بہت شکریہ۔ بہرحال آپ نے بہت اچھا سوال کیا، مجھے تو انٹروڈکشن کرانا ہی تھا اپنے پروگرام کا۔ دیکھیے، ہر ایک کوئی بھی تعمیر کا کام ہو، تخلیق کا کام ہو، آپ نے کوئی گھر بنانا ہو، فری وے بنانا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، تو اس کے پیچھے ایک سوچ جو ہوتی ہے، ہمیشہ ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو پروگرام تکلف برطرف ہے، اس کے پیچھے بھی ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے۔ اور وہ سوچ اور فکر یوں ہوئی کہ میں بہت دنوں سے یہ محسوس کر رہا تھا کہ ہماری جو فیملیز ہیں اور ہماری ینگ جنریشن ہے، یہ آہستہ آہستہ ہماری زبان سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور ہمارے ہاں انگریزی جو ہے اس کے الفاظ بھی زیادہ تیزی سے داخل ہو رہے ہیں، اور ہماری ایلیٹ کلاس جو ہے وہ، اور ہمارے وہ لوگ جو کہ امیگرینٹس ہیں، امریکہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، یہاں کے جو بچے ہیں وہ اردو نہیں بولتے، نہیں جانتے۔ جی بالکل۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ جب آپ زبان کو کھو دیتے ہیں
تو آپ اپنی روایتوں کو, اپنے کلچر کو کھو دیتے ہیں. جی. اور جب آپ اپنے کلچر کو کھو دیتے ہیں تو اپنی شناخت کھو دیتے ہیں. اب بحیثیت قوم یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ اپنی شناخت برقرار رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں. یہ جو ہے بہت ضروری ہے. اچھا, اس کے لیے پھر ٹی 1 کی ٹیم نے, میں نے, سارے لوگوں نے, ہم نے بیٹھ کے سوچا کہ کوئی ایسا پروگرام ہونا چاہیے, اور اس طرح یہ جو ہے تکلف برطرف جو ہے وجود میں آیا. آج کیونکہ ناظرین یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے تکلف برطرف کا, اور ہم نے اسے منسوب کیا ہے اپنے شہیدوں کے نام سے, اپنے غازیوں کے نام سے, اور کیونکہ آج 6 ستمبر کی وجہ سے. ویسے اس کا فارمیٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. ہماری پوری توجہ یہ ہوگی کہ ہم اردو کے لیے کام کریں, اپنی زبان کے لیے کام کریں. تو اس لیے اس کا نام تکلف برطرف رکھا گیا ہے کہ اس میں کوئی تکلف, اس میں فارمیلٹیز نہیں ہیں. میں دیکھ رہی ہوں جلیلی صاحب, برطرف, تکلف اور برطرف, تو بڑا زبردست نام ہے. ہاں جی بالکل, یہ تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور اس پروگرام میں آپ کیا کیا چیزیں لے کے آئیں گے؟ اس میں ڈیفرنٹ چیزیں ہوں گی. اس میں ایسا ہوگا کہ ہم اس میں لوگوں سے گیت بھی سنیں گے, اپنے جو ہمارے اردو کی جو ہیں گیت ہیں, شاعری ہے, کچھ ایسی تحریریں ہیں, اور کچھ ایسی چیزیں جو کہ آگہی کا اور نئی سوچ کا, نئی فکر کا پتہ دیتی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کچھ ایسی تبدیلی آئے ہماری سوچ میں کہ وہ جو ہماری ایک غلامانہ سوچ تھی کہ ہم کچھ عرصے رہے ہیں, غلام بھی رہے ہیں, تو اس سے ہم نکل جائیں کس طرح, اور ہماری شناخت جو ہے وہ برقرار رہے, اور لوگ ہمیں ایک پاکستانی امریکن کی طرح امریکہ میں جانیں, اور ہمیں ہمارا یہ جھنڈا ہمیشہ جو ہے بلند رہے. یہ اصل میں اس کا. اور میں اسے ایک بات اور بھی ہے کہ میں اسے صرف جو ہے پروگرام نہیں سمجھتا, تکلف برطرف کو میں پروگرام نہیں سمجھتا, میں اس کو مشن سمجھتا ہوں. اور میں ناظرین آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس مشن میں میرا ساتھ دیجئے, ہمارے ٹی 1 کی پوری ٹیم کا ساتھ دیجئے. دیکھیے بہت ضروری ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اردو زبان جو کہ ہمیں علاقائی بنیاد پہ بھی جوڑ کے رکھتی ہے, یہ اس کا کمال ہے, تو اس کی ترقی اور ترویج کے لیے کام کیجئے. تو میں چاہوں گا کہ یہ کیونکہ ایک لائیو شو ہے, آپ اس پہ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, ہمیں اپنی راہ سے جو آپ کے مشورے ہیں ان سے آپ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ مجھے لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہی ہوں گے. یہ ہے ماہرہ بات. اور جلیل صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, آپ نے ابھی بات کی, گیت کی بات کی, بڑی ہی زبردست لگی مجھے وہ بات. کیا آپ بھی کچھ گنگناتے ہیں, کچھ سناتے ہیں؟ آج سپٹمبر 6 کا جو آپ نے پروگرام ترتیب دیا ہے, یہ تو کوئی ملی نغمہ کچھ سنا دیں, کچھ گنگنا دیں. ہاں, آپ نے صحیح کہا کہ یہ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہے کہ ہم 6 ستمبر کو سیلیبریٹ کریں, اپنے شہیدوں کو جو ہے انہیں خراج تحسین پیش کریں. تو اس کے لیے ایک کچھ میں گنگنا دیتا ہوں. کچھ سامعین, میں ویسے گلوکار تو نہیں ہوں, لیکن بہرحال جذبہ جو ہے, جذبہ ایمانی, وہ بہت تازہ ہے. اے رائے حق کے شہیدو, اے رائے حق کے شہیدو, وفا کی تصویرو, تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. اے رائے حق کے شہیدو, لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو, وہ شعلے تم نے لہو سے بجھا دیے, تم نے بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو, سہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے. تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں. اے رائے حق کے شہیدو,
وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی فضائیں سلام کہتی ہیں، چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کے تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں، اے رائے حق کے شہیدو وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی فضائیں سلام کہتی ہیں۔ بہت ہی ناظرین، زبردست، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت ہی زبردست۔ اگر میری آواز پسند نہیں آئی ہوگی تو کم از کم میرا جذبہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ نہیں نہیں جلیلی صاحب، آپ کا جذبہ اور آپ کی آواز مل کر ایک، میں نے تو وہ ٹائم نہیں دیکھا لیکن ایک محسوس کر رہی ہوں آپ کی آواز سے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ ہاں، میں ضرور اس وقت میری عمر تھی تقریباً کوئی 10-12 سال کی، تو جب ہمیں پتہ چلا کہ بھارت کی اور پاکستان کی وار ہوئی تو ہماری جو میڈم تھی ہمارے اسکول کی، انہوں نے ایک باقاعدہ رضاکاروں کی ایک ٹیم بنائی، اور اس ٹیم کا میں بھی حصہ تھا، تو ہم نے خندقیں کھودیں، اور جب رات کو جب جنگ چل رہی تھی، 17 دن رہی ہے وہ جنگ، تو شیلنگ ہوتی تھی، تو وہ کیواڑی کا جو ایریا تھا وہ ہمیں، میں کیونکہ رہتا تھا فیڈرل بھی ایریا میں، تو وہاں سے ہمیں نظر آتا تھا ساری شیلنگ ہوتی ہوئی، اور لوگ جو تھے وہ بعض کا خندق میں جانے کے بجائے وہ کھڑے ہو کے اس کو دیکھ رہے ہوتے تھے۔ تو یہ ایسا تھا، جذبہ ایمانی تھا بہت، اور لوگوں میں جوش و خروش تھا۔ ہم لوگ جو تھے ایسا لگتا تھا بالکل ایک قوم ہے، بہت یکجہتی، بہت ہمیں سمجھیں آپ کہ بہت بھائی چارہ تھا، محبتیں تھیں، نظر آ رہی تھیں، ایسا وقت کہ بالکل ایک قوم جو تھی نا، جسے کہتے ہیں جڑی ہوئی قوم، ایک مٹھی، اس طرح تھے سب لوگ۔ اور بہرحال ایک بہت اچھا وقت تھا۔ اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ قوم نے، جی جی، انہوں نے بہت ہی زبردست جوش کا مظاہرہ کیا اور بالکل ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ بالکل، دیکھیے جہاں جہاں بارڈرز پہ لڑائی ہوئی ہے وہاں اور جہاں مطلب میرا تو خیال یہ ہے کہ جو سرحدی علاقے تھے اور جو وہاں گاؤں تھے اور دیہات تھے، ان میں جو فوجی لوگ رہتے تھے، اور وہ کوئی ایسا گھر نہیں تھا وہاں جہاں کے شہیدوں کے جسد خاکی نہ پہنچے ہوں، اور وہاں پر لوگوں نے بہت جوش و خروش کا مظاہرہ کیا، فوجیوں کے لیے پانی کا انتظام، کھانے کا انتظام، اور ان کے لیے نعرے لگانا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو اس زمانے میں جو ملی نغمت بنے، اس پہ ہماری میڈم نور جہاں نے بڑے خوبصورت حسین گانے جو آج تک یاد ہیں، آج تک ہیں، ہاں، میرا ٹول سپاہیہ، اور اس کے علاوہ وہ مہدی حسن کے نے اور شوکت علی نے بہت سارے مطلب خوبصورت نغمات ہمیں ملے، مطلب کمال تھا۔ اور میں اس وقت کے تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اپنے شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بالکل بالکل جی بالکل۔ میں آج ہی میں نے، کیونکہ میں یہاں رہتی ہوں، تو میں نے اپنی والدہ کو فون کیا اور میں نے ان سے کہا کہ امی آپ کو کچھ باتیں یاد ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ زمانے میں کیسے بلیک آؤٹ ہو جاتا تھا۔ ہاں، رات کو لوگ جو ہیں وہ رات کیا، وہ تو بس اندھیرا ہوتا تھا، کوئی آپ لائٹ جلا نہیں سکتے تھے، اور کیسے وہ لوگ سائرن بجتا تھا، اور کیسے ایک خندق تھی جو کہ ایک ہمارے جہاں ہم رہتے تھے جس محلے میں، وہاں پر ایک گھر میں بنائی گئی تھی کیونکہ ان کا کچا سارا صحن تھا، اور پورا محلہ جو ہے، نہیں خندقیں ہم نے جو ساری بنائی ہیں نہیں وہ میں تو باہر آپ بنائی ہیں۔ ایکچولی میں آپ کو بتا رہی اچھا، ہوں، آپ نے گھر میں بنائی ہم لوگ ہمارے ہاں، کیونکہ میں تو جس ایریا میں پاکستان سے ہوں وہاں پہ چھوٹے چھوٹے گھر تھے، تو ان لوگوں نے گھر میں بنائی ہوئی تھی جو
تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ سب جو 3-4 گھر تھے یہ لوگ بھاگ کر پھر وہاں چلے جاتے تھے. یہ آج میری والدہ نے آج مجھے ایک واقعہ بتایا. اور لیکن یہ کہ بہت ہی زبردست آپ سے ملی نغمہ سنا, بہت اچھا لگا. میں بات نکلی ہے تو بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کو کہ یہ جو پروگرام ہے یہ صرف میں اور مائرہ نہیں کر رہے ہیں, بلکہ اس کے پیچھے پوری ٹیم ہے, اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو اسپانسر کیا. تو پہلا نام تو سلور شیلڈ انشورنس کا ہے. ہم آپ کو جیسے جیسے ہمارا یہ پروگرام آگے بڑھے گا ہم اپنے اسپانسر کے نام بتاتے رہیں گے. آپ کو کسی قسم کے انشورنس چاہیے ہو تو آپ سلور شیلڈ انشورنس کو فون کریں, جس کا فون نمبر آپ کو جو ہے اسکرین پہ مل جائے گا. تو میرا خیال ہے لیتے ہیں ایک بطول, اگر آپ چاہیں تو آپ لے لیں. بطول عمر کا نام بطول عمر کا. جی اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ خوبصورت لباس آپ کو نظر آ رہا ہوگا, اور اگر آپ کو کوئی کیجول ویئر یا آپ کو کوئی برائڈل ویئر یا آپ کو کوئی پارٹی ڈریسز اگر آپ ڈھونڈ رہے ہیں ہیوسٹن کے اندر, تو آپ رابطہ کریں بطول عمر سے, اور ان کا نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. ضرور رابطہ کریں, میں ان سے خود ملی ہوں, بہت ہی خوبصورت ان کے پاس کلیکشن ہے. جی اچھا جی, تو وقت ہوا ایک بریک کا. مجھے تو یقین ہے کہ آپ لوگ کہیں جانے والے نہیں ہیں, تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویلکم بیک. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تکلف برطرف. بریک پہ جانے سے پہلے جیسے کہ میری ان سے بات ہو رہی تھی مائرہ سے کہ ہمارا یہ جو خاص ہمارا پروگرام ہے آج کا, وہ تو 6 ستمبر کے حوالے سے ہے. لیکن مائرہ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اس کے اندر اور کیا کیا چیزیں ہوں گی. تو ہم نے کچھ چیزیں سوچی ہوئی ہیں جو ہم آپ نیکسٹ ہمارے جو اگلے ہفتے اتوار کو 5 بجے ہمارا پروگرام ہوگا اس میں آپ دیکھیں گے. لیکن ہم پھر بھی آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں, ہمیں بتائیں کہ ہمیں جو ہے کس طرف ہمارا ڈائریکشن جو ہے جو آپ پسند کر رہے ہوں, تو وہ انشاءاللہ ہم وہ کوشش کریں گے اس کے لیے. 6 ستمبر کے حوالے سے جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج ہم آپ کی ایک ملاقات جو ہے وہ ایک پاکستان کے ایک ایسے سپوت سے کرا رہے ہیں جس سے 1971 کی وار لڑی ہمارے درمیان ہے. اور میں چاہوں گا کہ مائرہ اگر آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں, لیکن میں ان کا تعارف کراتا ہوں کہ وہ ہیں میجر ریٹائرڈ جاوید پیرزادہ صاحب. جاوید صاحب ویلکم. ہمارے شو میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا یہاں آنا, وقت دینا بہت اچھا لگا. آپ کا بہت شکریہ. تکلف برطرف جو ہے ایک پروگرام ہم نے آج ایکسکلوسیولی جو ہمارا پروگرام ہے وہ صرف جو ہے 6 ستمبر کے حوالے سے ہے, اور آپ کی یہاں شمولیت یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے بھی جو ہے خوشی کا باعث ہوگی. تو مائرہ آپ کو ایک سوال کرنا چاہیں تو کریں. میں پہلے تو میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں, آپ آئے, آپ نے ٹائم نکالا, اور بہت اچھا جلیل صاحب پروگرام جا رہا ہے, خاص طور پہ کیونکہ میں تو اس وقت نہیں تھی. میں نے تم سے پوچھا ہی نہیں ہے کہ بھائی پروگرام کیسا جا رہا ہے. نہیں, میں تو پہلے بتا تو دوں نا آپ کا. پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کچھ اپنی کنٹریبیوشن کریں گے اس سپتمبر 6 کے حوالے سے. پہلے تو آپ نا ہمیں یہ بتائیں جی بالکل جاوید صاحب کہ آپ کیسے فوج میں گئے, کون سی یونٹ سے آپ کا تعلق ہے, 70 کی وار میں آپ جو ہے کیسے تجربات پورا تعارف کرا دیتا ہوں پہلے. جی پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے بلایا اس پروگرام میں, مگر بہت شارٹ نوٹس پر, بالکل 2 گھنٹے پہلے آپ نے جانا. آپ کی مہربانی ہے جناب, آپ آ گئے. میں نے کوئی پہلے سوچا نہ کوئی تیاری کی. بہرحال تو تعارف میرا اس طرح جی کہ میں سول انجینئر تھا شروع میں. اچھا, انجینئرنگ کورس سے تھے آپ فوج میں جانے سے پہلے. اچھا, میں نے NID سے سول انجینئرنگ کی. اچھا, سول انجینئرنگ کی. اس کے بعد فوج میں گیا 68 میں. اچھا, 1960, تو 1 سال کے بعد.
اور پہلی پوسٹنگ میری ہوئی کراکرم ہائی وے پہ شہر ریشم، اچھا اور اس وقت تو آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ اس کی حالت کیا تھی. اب تو آپ جاتے ہیں وہاں ہاں بسوں میں سفر کرتے ہیں، کوئی اور شک نہیں ہے اس وقت تو بہت صورتحال ہے. مگر اس وقت تو وہ سڑک بھی نہیں تھی. ہم نے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر ڈوزروں سے یہ اور وہ بہت بہت کام کیا، بہت زیادہ. اور میں تقریباً 2 ڈفرینٹ ٹینیورز میں گیا وہاں، کوئی ٹوٹل 6 سال میں نے کام کیا اس کے اوپر. اور میں نے جو میرے خیال میں وار میں جو دیکھتے ہیں آپ، اس سے بھی زیادہ ہم نے حادثات وہاں دیکھے. اچھا جی تو اس کا مطلب بے شمار جانیں جو ہیں وہ بہت گئی ہیں. بہت ہم قسمت تھے کہ بچ کے واپس آ گئے. حالانکہ میری ہی جیپ کو جب میں جس میں جا رہا تھا میں اتر گیا تو وہ ڈرائیور اس کو موڑ کے واپس جا رہا تھا تو وہ کھائی میں چلی گئی. وہ بڑا دردناک منظر تھا. پھر ایک اور منظر اس طرح تھا کہ وہ پہاڑ گرا نیچے تو سڑک بلاک ہو گئی، اور ہم نے 8-10 مزدور لگا دیے کہ اس کو صاف کرو. تو وہ کر رہے تھے تو اوپر سے ایک اور پہاڑ پورے کے پورے چارے کے سب دب گئے. اس طرح کے اتنے سارے حادثات ہیں کہ ایک دفعہ بلاسٹنگ کرتے تھے ہم ایکسپلوزو لگا کے نا، ڈرل کرتے تھے اس کے اندر سوراخ، پھر بلاسٹ کرتے تھے. تو اس میں پہلے سیٹی بجا دیتے تھے ایکسپلوڈ کرنے سے پہلے. تو ہمارے ایک صوبیدار صاحب تھے، وہ پتھر چھپ جاتے تھے کہ پتھروں کے پیچھے. تو وہ اس کو پتہ نہیں کیا خیال ہے، اس نے چھپا پتھر مگر اس کی جو پچھلا حصہ تھا وہ باہر نظر آ رہا تھا. تو اتفاق دیکھیں کہ وہ پتھر جو ٹکڑا آ کے گرا لگا اس کو اسی سے. اچھا وہ بیچارے کو اسی وقت ہم نے پھر. تو اس طرح کے بہت سارے ہم نے دیکھے ہیں واقعات. جنگ میں اور ذرا اور قسم کے واقعات ہوتے ہیں، یہ ذرا اور دردناک ہوتے ہیں کہ جہاں تو پتہ ہے کہ لڑائی ہے دشمن کی، یہاں کچھ پتہ نہیں لگتا کہ کون کس وقت حادثے سے دو چار ہو جائے گا. اچھا یہ تو تھا کراکرم ہائی وے کا. انجینئرنگ کرنے کے بعد پھر میں نے وہ BBA کیا، اور پھر میں پھر سول انجینئرنگ آرم کور آف انجینئرز کہلاتی ہے وہ. اچھا کور آف انجینئرز ایک بہت ساری کورس ہوتی ہیں ہمارے فوج میں. میں لوگوں کو بتانا ضروری سمجھوں گا، اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں عام طور پر کہ جنگ جو ہوتی ہے وہ صرف آگے لڑی جاتی ہے محاذ پہ. میں بھی آپ سے سیکھ رہی ہوں اس ٹائم. جی جی بالکل. جی اکثر لوگوں کو نہیں پتا. جی کہ بالکل. وہ یہ سمجھتے اچھا آپ بھی جنگ لڑی، آپ نے بندوق چلائی، آپ نے کچھ توپ کا سامنا کیا، یہ اس طرح کی باتیں. تو ایک پوری آرگنائزیشن ہوتی ہے یہ JHQ سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد کورز ہوتی ہیں، بٹالینز، بریگیڈ جو سپورٹ کر رہے ہوتی ہیں آگے فوجیوں کو. کچھ ایسی ہیں جو براہ راست فرنٹ پہ جاتی ہیں، مثلاً انفینٹری آگے وہ تو ان کو کام ہی ہے کہ بالکل فرنٹ پہ جاتی جی. ہیں. آرمڈ کور ٹینکوں میں بیٹھ کے جاتے ہیں. آرٹلری والے پیچھے کئی میل پیچھے سے وہ بڑی بڑی توپوں سے وہ گولہ باری کرتے ہیں. تو اس طرح آرڈننس ہے، سول سروس ہے، انجینئر کور آف انجینئرز ایسی کور ہے جو واحد کور ہے پوری آرمی میں، جن کا پروفیشنل کام یہ ہے کہ جب آگے انفینٹری نے لڑنا ہے نا تو پہلے سب سے پہلے یہ جائیں گے، اور کوئی نہیں جائے گا، انجینئرز جائیں گے. وہاں دشمنوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ مائنیں بچھائی ہوتی ہیں، مائنز ہوتے. جی. پیچھے آگے اگر وہ برج کی جگہ ہے تو برج ورج انہوں نے توڑے ہوتے ہیں کہ تاکہ آ جائے. تو ہمارا کام یہ ہوتا ہے سب سے پہلے جا کے یہ راستہ بنائیں. اچھا تو ہمیں پیچھے سپورٹ تو دیتے ہیں وہ تو انفینٹری Coverage مگر دیتے وہ ہوں گے پیچھے ہوتے ہیں ہمارے، ہم آگے ہوتے ہیں. تو ہم وہ مائن صاف کرتے ہیں، اور اگر اس میں بھی حادثات ہوتے ہیں، کئی دفعہ صاف کرتے کرتے خود بھی شکار ہو جاتے ہیں. تو وہ اس کے بعد بریجز بنانا، پھر وہاں پانی جب وہ دشمن بھاگ رہا ہو نا خاص طور پہ، تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ کنویں جہاں پانی کی سورسز ہوتی ہیں اس کو وہ زہر آلود کر دیتے ہیں. تو پیچھے جب ود ڈرا کر جاتے ہیں تو ہمیں پھر وہ ان کو صاف کرنا، نیا پانی کا سسٹم بنانا. تو اس طرح کی جتنی بھی انجینئرنگ کے کام ہے نا، اس میں بام ڈسپوزل بھی ہے. بامز اگر کوئی پھٹا نہیں ہے تو اس کو ڈسپوز کرنا. تو یہ ہے ہمارا کام. اس طرح یہ تو ہے کہ ہم جب اٹیک کرنا ہو ہم نے اور دوسرا دشمن پیچھے جا رہا ہو تو، اور جب ہم نے پیچھے واپس جانا ہم نے پھر الٹا کام کرتے ہیں. اچھا ہم جاتے ہیں تو پھر ہم ان کے لیے پیدا کرتے ہیں دشواریاں ساری. وہ مائنیں بچھا دیتے ہیں ہم خود، اچھا پانی زہریلا مطلب کر جو آپ دیتے سلوک کر رہے ہیں دشمن کے ساتھ وہی دشمن آپ کے ساتھ سلوک کر رہا ہے. نہیں دشمن جو کر رہا ہے پھر ہم وہ کرتے ہیں. وہی کرتے ہیں. تو یہ سارے کور آف انجینئر. اچھا یہ تو ایک رول ہوا نا جو پروفیشنل رول. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کیوں ہے میں کہہ رہا تھا انجینئر کور واحد کور ہے کہ اگر ان کی فرض کیا وار میں فوری ضرورت نہیں ہے اور ان کو انفینٹری نہیں مل رہی کہیں سے، تو یہ انفینٹری کا بھی کام کرتے ہیں. اچھا اور کوئی کور دو رول نہیں ہے ان کے سوائے انجینئرس کے. اچھا کیونکہ ان کی ٹریننگ ایسی ہے کہ اپنی پروفیشنل کے علاوہ وہ انفینٹری کے طور پر لڑنا بھی ان کو سکھایا جاتا ہے. اچھا تو اس لیے سے میں فخر کرتا ہوں کہ میں کور آف انجینئرز بھی گیا.
تو اب اچھا اس کے علاوہ جتنی کنسٹرکشن وغیرہ سول میں ہوتی ہیں اس میں بھی جب وار نہیں ہو رہی ہوتی تو اس میں بھی کور آف انجینئرز جاتی ہیں جب سیلاب میں. اچھا ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ تو آپ نے جوائن کیا ہے 1968 میں فوج کو, لیکن 1965 کی وار کا کچھ آپ کو ہے؟ 65 وار میں این ای ڈی میں پڑھ رہا تھا. اچھا. اور وہاں اتفاق دیکھیں کہ اس زمانے میں نغمے ریڈیو پاکستان کے نا وہ پورا موسیقی کا وہ جو سسٹم تھا پورا وہ ہر کالج میں جا کے گواتے تھے لوگ, کالج کے اسٹوڈنٹ سے گواتے تھے ترانے لڑکیوں کے کالج میں اور لڑکوں کے سب. تو ہمارے کالج میں بھی آئے تو اس میں لیڈنگ وائس تھی میری, اور پیچھے پورا ہمارے کالج کے کورس کی شکل میں انہوں نے نغمہ ریکارڈ کرایا تھا. لیکن جب آپ نے فوج جوائن کی, اس وقت میں تھا فوج جب نہیں آپ نے جب جوائن کی تو ظاہر ہے کہ اس دوران میں جب آپ نے فوج جوائن کی تو 1965 کی وار کا ذکر ہوتا ہوگا, آپ کے کولیگز کرتے ہوں گے بہت قصے سنے یا تو وہ بتاتے ہوں گے. تو کیا ہم سمجھتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی پروگرام کریں اور 1965 کی وار پہ کریں تو ہمیں کون کون سے ہیرو ہیں جن کا نام لینا بہت ضروری ہے, جن کے بغیر یہ ہماری ساری جو کاوش ہے بیکار ہو جاتی ہے؟ جس طرح کہ ہم نے ایم عالم صاحب کا نام سنا جنہوں نے ایئر فورس کے, اسی طرح راجہ عزیز بھٹی صاحب کا. آپ کا سمجھتے ہیں اس کے علاوہ اور کون سے ایسے نام تھے؟ سر لسٹ ہے پوری, اس میں پوری گوگل کریں تو آپ کو پوری لسٹ مل جاتی ہے, ان کی ساری ہسٹری مل جاتی ہے. مجھے اب بائی نیم تو سارے یاد نہیں ہے, مگر بہت ٹی وی میں اکثر آتے رہتے ہیں لوگوں کو, میرا خیال سب تقریباً سب کو پتہ ہے. اس میں سپاہی بھی تھے, صوبے دار وغیرہ بھی تھے, آفیسر بھی تھے, تو ہر ایک نے اپنی اپنی جو بھی کارنامہ سر انجام دیا اس کے مطابق ان کو انعامات ملے تھے. کسی کو تمغہ ملا, کسی کو شجاعت کا, کسی کو تو اس طرح وہ تو اور چیز ہے. اچھا میں اس کو ذکر کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ پھر میں نے کہا نا اور کورس بھی ہیں, اس میں پھر آپ کو جو پیچھے سپورٹ دیتی ہیں وہ آپ کو جو ہے نا, یہ تو مین ہے کہ آرمڈ کور, انفینٹری اینڈ انجینئرس, یہ تو تینوں آگے ہوتے ہیں. اس کے بعد پیچھے جو ہوتے ہیں اس میں آپ کے آرڈننس کا جو آپ کے ویپنس وغیرہ وہیکل وغیرہ سپلائی کرتے ہیں. میڈیکل کور ہوتی ہے جو ڈاکٹرز وغیرہ کی ٹیمیں علاج کے لیے ہوتا ہے, اس میں ایک ایک ڈاکٹر ساتھ بھی ہوتا ہے تقریباً فوری طور پہ, پھر اس کو پیچھے بھیج دیتے ہیں. تو اس طرح میکینیکل ای ایم ای کہلاتی ہے, الیکٹریکل میکینیکل انجینئرس, یہ بھی علیحدہ کور ہے, یہ گاڑیوں کی ویپنس کی. دراصل جاوید صاحب ہمارا جو یہ پروگرام ہے اس کو ہم یہ بیس کر رہے تھے کہ ہم وہ جو ایک جذبہ تھا 1965 کی وار میں, وہ پھر ہمیں 71 میں نظر نہیں آتا, یا اس کا لیول بہت کم تھا. تو اس کے متعلق آپ ہمیں بتائیے کہ وہ کیا وجوہات تھیں کہ یہ کیسے ہوا سب کچھ؟ ہم نے بھی دیکھا, میں تو چونکہ خود شریک تو نہیں ہوا, میں اچھا پہلے بتا دوں 71 میں میری پوسٹنگ میں تھی, ایک یونٹ تھی ایبٹ آباد میں, اس کو ایم جی آئی یونٹ کہتے تھے کہ ملٹری جیوگرافیکل انٹیلیجنس. اچھا. ہمارا کام کا تھا کہ انٹیلیجنس سے جو خبریں آتی تھیں نا کہ بارڈرز کے نقشے, اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اس میں ساری, تو ہم اس کو اپڈیٹ کرتے تھے نقشوں کو. صرف یہ پھر ایک یونٹ لیتا تھا پورا. تو چونکہ انجینئرنگ کا وہ تھا سے ریلیٹڈ تھا تو اس لیے یہ ہماری یونٹ انجینئرنگ کی تھی. تو میں اس میں تھا اس وقت. تو ہمیں خبریں آتی تھیں انٹیلیجنس سے کہ بھئی یہ اس میں چینجز کر لو, یہ کر لو, تو ہم نقشے بدل کے اوپر واپس بھیج دیتے ہیں. اچھا. تو ویسے اس لحاظ سے تو میں بالکل پی ایم اے کاکول کے بالکل باہر ہماری یونٹ تھی. تو اس طرح میں نے خود تو حصہ نہیں لیا کسی بھی, آپ نے ڈائریکٹلی, لیکن آپ نے محسوس تو کیا ہوگا نا, بہت قصے سنے ہم نے 65 کے بھی اور 71 کے بھی. تو اور متضاد بیانات بھی کئی جگہ ہوئے ہیں, کسی جگہ غلطیاں بہت سیریس قسم کی بھی ہوئی ہیں ہمارے آفیسر سے, بلکہ کرنل جیسا بھی سنا رہے تھے مجھے کہ ان کے ایک بریگیڈیئر نے بہت بڑی غلطی کی تھی, جس کی وجہ سے اس کو وہاں پر وہ شکست تو نہیں ہوئی مگر نقصان اٹھانا پڑا تھا. تو مختلف افسران کی غلطیوں سے نقصان تو ہوتا ہے, مختلف سیکٹرز میں مختلف لوگوں نے کارنامے انجام دیے ہیں یا غلطیاں کی ہیں. تو اب اتنی لمبا سرحد تھی وہاں پر, لمبی سرحد کے وہاں پر کسی جگہ تو بہت اچھا ہوا, کسی جگہ اندر ہم چلے گئے, کسی جگہ وہ آ گئے. مثلا چھم میں ہم نے ان کا علاقہ لے لیا تھا. اچھا. تو میری پوسٹنگ وہاں چھم میں بھی ہوئی, مگر وہ ہمارا کام کیا تھا کہ ہم مائنس وہاں ان لگا کے چھوڑ کے چلے بھاگ گئے تھے وہ. اچھا وہاں سے اوپر سیلاب آ گئے تو مائنس کا بھی پتہ نہیں. مائنس پہ عام طور پہ کرتے ہیں وہ نشان ڈھونڈنا مشکل ہو گیا, وہ نشان عام طور پہ وار میں لگانا ضروری ہے. اچھا میں جہاں تک سمجھتا ہوں جاوید صاحب, آپ میری بات کو شاید سیکنڈ کریں, کہ 1965 کی وار میں جب دشمن کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ہم ان کو ایسے تو نہیں توڑ سکتے,
تو اس نے پھر یہ کیا کہ مختلف انٹرنیشنل اس میں سازشیں بھی تھیں کہ اس نے ہمیں اندر سے توڑا، ہمیں اندر سے جو ہے نا بریک کیا اور ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں ہمارا ایک بازو کٹ گیا۔ بالکل صحیح آپ کی آپ یہ سمجھتے ہیں یہ بات صحیح ہے؟ بہت درست آپ کی بات، اور یہ ہوا ہے اور ابھی تک ہو رہا ہے۔ ابھی تک ہو رہا ہے۔ ابھی تک آپ دیکھتے ہیں کہ فوج کو جو گالیاں بدنام کرنا، ان کے خلاف بات کرنا، اس طرح کی حرکتیں جی ہو جی رہی جی ہیں۔ جی یہ وہ اسی وہ ناظرین اصل میں یہی میں کہنا چاہتا تھا، یہی پروگرام ہمارا ایکچولی جو تکلف برطرف کا جو مین ہمارا جو مشن ہے اس میں یہی ہے کہ ہم بحیثیت قوم جو ہیں بالکل ایسے ہونے چاہیے جیسے کہ ایک گلدستے میں لگے ہوئے پھولوں کی طرح، ہر علاقے کے لوگ اس طرح ہونے چاہیے، اور ہماری جو زبان ہے، جو ہماری قومی زبان ہے اردو، وہ ہمیں تمام اس کو جوڑ کے رکھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اردو بولیں، اور اسی میں ہماری بھی عافیت بھی ہے، اور ہم ایک دوسرے سے محبت اور پیار سے رہیں۔ اگر ہم کمزور ہو جائیں گے تو ہمیں آسانی سے توڑ لیا جائے گا، ہمارے حصے بکھرے کر دی جائیں گے۔ دیکھیے، آزادی کی قیمت جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں جاوید صاحب، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے آزادی کی قیمت معلوم کرنی ہے تو آپ کسی کشمیری سے معلوم کیجیے۔ ہم ہے نا، آپ ہیں کشمیر کے، کہ کتنی قربانیاں، کتنی مشکلات ہیں ان کے لیے۔ اپنے آزادی کی قیمت معلوم کرنی ہے تو فلسطینیوں سے پوچھیے، آپ نے آزادی کی قیمت معلوم کرنی ہے تو آپ امریکہ میں کالوں سے پوچھیے، صحیح۔ نیلسن منڈیلا سے پوچھیے۔ یہ آسان نہیں ہے، اس کے لیے لاکھوں 1857 سے آزادی کی جنگ جو ہم نے لڑی ہے، آج تک جو ہم جنگ لڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اس میں ہم نے لاکھوں لوگوں کا نذرانہ پیش کیا، جانوں کا۔ یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے، اس میں صرف فوج انوالو نہیں تھی، ہمارے ویسے لوگ بھی ہر بہت شعبے انوالو سے، تھے، ہر شعبے سویلینز بھی بہت انوالو تھے، لیڈران تھے۔ تو ہمیں جو ہے جڑ کے رہنا ہے، ایک ساتھ رہنا ہے، یکجہتی کے ساتھ۔ سر اس میں مسئلہ صرف زبان کا ہی نہیں ہے، انصاف اور لوگوں کو، عام لوگوں کو انصاف اور ان کی حقوق یہ جب نہیں ملیں گے تو پھر غداریاں بھی ہوں گی، بے سوچیاں بھی ہوں گی، آپ کو نقصان بھی ہوں گے، آپ کی تباہی بھی ہوگی، بربادی ہوگی۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں کتنے طبقات ہیں، نسل کی وجہ سے نہیں، یہ جی، عمارت کے حساب سے کہ غریب ہے تو وہ غریب ہی ہے، اور اگر جو بے انصافیاں تو ضرور ہیں، لیکن بہت زیادہ دیکھیے ہے، پھر بھی جو اور ہے اس کی وجہ سے جو ریئیکشن ہوتا ہے نا یہ غریبوں میں، یہ ساری جنم لیتی ہے برائیاں ان کی طرف سے، کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یار ہمارا جو چلاک لوگ ہیں، بدمعاش لوگ ہیں، وہ تو ترقی کر رہے ہیں، ہر چیز حاصل کر لیتے ہیں اور ان کو نہیں دیتے، ہاں، چاہے وہ سیاستدان ہوں، فوج ہو، فوج کے اندر بھی کچھ اگر خرابیاں ہیں کسی بھی شعبے میں تو وہ بڑے جنم دیتی ہیں اس طرح اچھا برائیاں کو، اس طرح جاوید کی صاحب برائیاں۔ بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ کوئی ایک میسج دینا چاہیں تو آپ ایک چند لفظوں میں دے دیجئے، وقت ہوا ہے اس وقت بریک کا، میں تو اچھا بریک سے میں تو میسج یہ دوں گا جی، وہ حق اور انصاف کی بات ہر ایک کو کرنی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر انسان مختلف ہے ایک دوسرے سے، تو اس کو اسی حساب سے ان کو ڈیل کرنا چاہیے۔ بہت بہت آپ کا شکریہ۔ ناظرین، ہم بریک پہ جانے سے پہلے میں ذکر کرتا چلوں ہمارے ایک دوسرے اسپانسر کا، جس طرح میں نے آپ کو پہلے اسپانسر کے متعلق بتایا تھا کہ یہ صرف ہم لوگ یہاں T1 کی ٹیم جو ہے، اور یہ جو آپ لوگ نظر آ رہے ہیں، مائرہ اور باسط جلیلی آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہی نہیں ہیں اس کے پیچھے، بلکہ ہمارے اسپانسرز بھی ہیں۔ تو ہمارے کے اسپانسرز ہیں، ان کا نام ہے ہیلدی پلیٹ سولوشن، اور ہم جاتے ہیں ابھی بریک کی طرف، اور مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ ناظرین، ہم آپ کو دوبارہ اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے تکلف برطرف، جسے آپ دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا، ہم نے پچھلے بریک سے پہلے آپ کی ملاقات ایک مہمان سے کرائی جو ایک فوجی تھے، ہمارے ساتھ
آج ایک اور مہمان ہیں ابھی, اور یہ جو ہیں ان کا نام ہے خضر عالم. یہ میں ان کو کافی عرصے سے جانتا ہوں, جوان العمر ہیں, انجینئر ہیں پیشے کے اعتبار سے, لیکن ان کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں. بہت خوبصورت آواز ہے, بہت اچھا گاتے ہیں, ریڈیو ہوسٹ ہیں, ان کا اپنا ایک چینل بھی ہے جس پہ یہ چینل پہ اپنے شوق کا اظہار کرتے رہتے ہیں. میں ان کے گانے بھی سنتا رہتا ہوں اور ان کی اور دوسری باتیں بھی. تو آئیے ملتے ہیں خضر عالم سے. خضر, ویلکم ان دا شو. اور بہت اچھا لگا, اور تو ماشاءاللہ آج بہت چمک رہے ہو, بڑی خوبصورت ٹائی. اور بس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بلائے اور اتنے پیار سے بلائے, اور آپ سے ایک رشتہ ایسا ہے کہ جب بھی آپ سے ایک محبت کا رشتہ ہے, تو اس رشتے کی مناسبت سے ہم فوراً اویلیبل ہو گئے آج. اور کیونکہ پاکستان سے محبت کا ایک جذبہ ہے, بالکل 6 ستمبر ہے اور نیشنل ڈیفینس ڈے ہے, اور کتنی قربانیاں ہیں ہمارے افواج پاکستان کی. بالکل کوئی شک اور نہیں. آپ خود سوچیں تو ایک بہت بڑا ایسا ایک کہ 6 ستمبر کی صبح 3:30 بجے ایک حملہ ہو جاتا ہے, اور وہاں سے ہمارے سپاہی جو ہیں اس کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں, اور پاکستان کی بقا کو اور پاکستان کی عزت کو آج تک محفوظ کیے ہوئے ہیں. تو یہ آسان کام نہیں ہے. ہماری افواج جو ہے وہ یقیناً دنیا کی بہترین افواجوں میں سے ہے. بالکل. اور اللہ آواز نہیں آ رہی. آواز میری جی جی. ہاں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہماری فوج کو اسی طریقے سے, اسی جذبے سے قوم کی, ملک کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت اور ملک کی عصمت کو برقرار رکھنے کا جذبہ دے. بہت خوشی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ اس ٹائم پہ ریڈیو پاکستان پہ نور جہاں صاحبہ جو ہیں وہ بالکل مسلسل اویلیبل ہو گئی ہیں, اور انہوں نے اپنے جوانوں کو اپنے نغموں سے جو ہے وہ سرگرم کیا. بالکل. اچھا, بڑی تعجب کی بات ہے کہ تمہاری عمر تو بہت کم ہے, میں جانتا ہوں, لیکن تمہاری نالج ماشاءاللہ اس حوالے سے بہت ہے کہ 65 کی عمر میں کیا ہوا. مائرہ آپ کریں نا کوشچن ہے, کیونکہ یہ بھی آپ لوگ جو ہیں وہ ذرا پوچھیں اسے کوشچن. نہیں خضر, جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے 6 ستمبر کی بات کر رہے ہیں, تو دیکھیں بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ پاکستان میں 6 ستمبر منایا جا رہا ہے, اور ہر سال مناتے ہیں, جس میں ہم دیکھتے ہیں وہ شہداء جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور کھڑے ہو گئے وطن پر, جان نثار انہوں نے کر دی. یہ دن ان کی یاد میں منایا جاتا ہے. اور آج میں کہتی ہوں خضر کہ ہم جو سانس لے رہے ہیں آزادی کی فضا میں, بالکل یہ ان شہداؤں کو خراج تحسین ہم دیتے ہیں. اور آج ہم لوگ یہ پروگرام بھی ناظرین ہم نے اسی طرح ترتیب دیا کہ ان کو خراج تحسین دیا جائے. اور خضر, آپ سے تو بات چیت جاری رہے گی. میں نے سنا بھی کہ آپ تو انجینئر بھی ہیں, اور میں نے سنا آپ تو گلوکار ہیں. میں تو بڑی بےتابی سے انتظار کر رہی ہوں کہ آپ سے کچھ سنیں ہم. تو جلیلی صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ ہاں, میں تو کہوں گا ایک چھوٹا سا کلام ہے جو میں نے الیکشنز کے زمانے میں لکھا تھا, اور وہ پاکستان سے, ایک نئے پاکستان سے نیا پاکستان منسلک تھا. اچھا. وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ یہ قوم اب بیدار ہے, سب چوروں سے ہوشیار ہے, واہ, اب فکر کل کی سوار ہے, واہ, لگانا بیڑا پار ہے, واہ واہ, اب روٹی کپڑا اور مکان دے گا یہ سب عمران خان, جو ملک کی آواز ہے, جو ظلم کے خلاف ہے. اب تیر ہو یا شیر ہو سب بے بس اور لاچار ہیں, یہ قوم کی آواز ہے جو اب بیدار ہے. تو تم شاعری بھی کرنے لگے اس کا مطلب. میں ہلکی لیکن کوئی ملی نغمہ یاد ہو تو وہ سناؤ. ضرور. ہمارے ناظرین, میرا خیال ہے ہمارے ناظرین جو ہیں وہ تم سے چاہیں گے, سننا چاہیں گے. ناظرین دیکھیے کیسا خوبصورت گاتا ہے, آپ دیکھیے ذرا. تمام ہی سننے والوں کو, سامعین کو, ناظرین کو, جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ TV1 USA سے یہ ٹرانسمیشن جا رہی ہے, اور ہمارے حضرت عزیز باسط انکل اور مائرہ صاحبہ جو ہیں وہ بہت خوبصورت سا نیشنل ڈے پاکستان 6 ستمبر کے حوالے سے ایک شو کنڈکٹ کیے ہوئے ہیں. اور آپ لوگ کو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں, ان کو سنیں, ان کو پہچانیں, کیونکہ یہ ایک عزم رکھتے ہیں, نالج رکھتے ہیں, ویژن رکھتے ہیں. اسی طریقے سے ایک کلام کی طرف, ہم نغمے کی طرف, ایک نغمہ سناؤ. بہت خوبصورت سا شہیدوں کے اوپر ایک نغمہ ہے, اے راہ حق کے شہیدوں. وہ میں نے بھی سنایا, کوئی اور نہیں یاد؟ اچھا, اور بھی سونی دھرتی اللہ. ہاں, سونی دھرتی, وہ تو ہمارا سب کا فیوریٹ بھی ہے. جی جی. اتنا خوبصورت شاعری دیکھیں اس کی, کچھ اس طریقے سے ہے کہ تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا,
ہم تجھ سے ہے پہچان ہماری، تجھ سے نام ہمارا، واہ واہ، جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد، ہم دیکھیں آزاد تجھے، ہم دیکھیں آزاد تجھے سونی دھرتی اللہ رکھے۔ دیکھیں اس کی کیا ہمارے کیا بات ہے، جوش آ جاتا ہے، ایک جذبہ، بالکل۔ اچھا ایک چھوٹی سی ایک میڈلے کرتے ہیں ہم، بڑا ایک خوبصورت سا پاکستان کے سارے جو بھی نغمے ہیں نا ان کو ایک جگہ لا کے جمع کرتے ہیں اور ایک کے بعد دیگرے ایک ایسے رکھتے ہیں۔ یہ میرے قائد کی جیتی جاگتی تصویر ہے، حضرت اقبال کے خوابوں کی یہ تعبیر ہے، یہ وطن پیارا وطن سرمایہ ایمان ہے، اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے، او اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، او اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان، پاکستان 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 میری پہچان پاکستان، اور یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاسبان اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمگاں اس کے، کیا بات ہے، اس وطن کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، شہیدوں کا، کیا بات ہے۔ ہاں دیکھیں یہ بہت کوئی نور جہاں کا نہیں تھے، نور جہاں کے بھی تو تھے نا بہت جہاں سارے، کے بھی بہت سارے ہیں۔ ہاں اے راہ حق کی شہیدوں مجھے زیادہ ہاں تھوڑا سنا دو، سر آپ کی آواز بہت ہی اے خوبصورت، پتر ہٹا دے بگدے، آتا ہے وہ پنجابی کا نہیں آتا ہوگا، سنا نہیں ہے میں نے، لیکن بہت اچھا کلام ہے۔ جرنیل نہیں کرنیل نہیں، ایک ہوتا میرا ٹول سپاہیا، ہاں وہ ہے کچھ آپ بھی تو سنا ہے، ہاں یہ ابھی آپ بتا دیں نا جو بھی آپ، نہیں بھائی آج آپ ہمارے مہمان ہیں، میں تو سناتا رہوں گا پروگرام، ہم آپ کو بھی انشاءاللہ دوبارہ بھی آئیں گے آپ ہمارے پروگرام میں، تو کوئی اور نغمہ بھی ہے وہ سنا دیں، لیکن میں ایک جی ایک بہت اچھا کلام ہے میرے ذہن میں آ رہا ہے، ہو سکتا ہے ہاں سنا، بیویوں ماؤں بہنوں کی نظریں ہاں تم کو دیکھیں تو یوں جگمگائیں، کیا بات، جیسے خاموشیوں کی زباں سے دے رہی ہو تم کو دعائیں، قوم کے جری پاسبانوں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، اے وطن کے سجیلے جوانوں، اے وطن کے سجیلے جوانوں، اس طرح سے کیا بہت خوبصورت بہت زبردست خضر، بہت بہت مزہ آیا، لیکن میں یہاں ایک بات کہتا چلوں، مجھے یاد آئی ہے پھر بھول جاؤں گا کہ ہمارے ہیوسٹن میں، کیونکہ یہ پروگرام ہیوسٹن سے ہو رہا ہے، تو ہمارے کچھ لوگ اس دوران میں میرا خیال ہے 2-3 مہینے کے اندر بہت اچھے لوگ جو ہیں اس دنیا سے گزر گئے، ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں ان کے لیے، جیسے کہ پرویز اقبال تھے، جیسے کہ ابھی حالیہ جیسمین جو ریسٹورنٹ ہے کیفے یاسمین جو ہے ان کے عبدالخالق صاحب ان کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے علاوہ DDK ہمارے فرید بھائی، تو جن لوگ کے ان کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ یہ میں چاہتا تھا کہ میں، کیونکہ ہمارا ہسٹری کا پروگرام ہے تو اس کے اندر ہم اپنے لوگوں کو ان کو ضرور یاد رکھیں جی، اور ہم ایک تھوڑی سے کراچی کے لیے بھی دعا کر دیں کہ جو کراچی میں اس وقت جو حالات ہیں، بہت بالکل
تو یہ ہے وہاں پر بھی کراچی میں بھی 6 ستمبر کی تو بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی لیکن میں آپ کو اس طرح سے دیکھیں, میں بات نکلی کہ ہم 6 ستمبر کو یاد کرتے ہیں اور ہم پاکستانی فوج کو یاد کرتے ہیں, اس میں پنجابی بھی ہے, اس میں پٹھان بھی ہے, سب ہے خضر, اس میں سب ہے, سندھی بھی ہے, اس میں اقلیتی بھی ہیں, اپنے اپنے جو خطوں کو نامینیٹ کرتے ہیں, اور لیکن لڑتے پاکستان کے سب لیے کھڑے ہیں. تو یہی اس 6 ستمبر کا پیغام ہے بیسکلی کہ اچھا آپ کے علم میں ہے کہ 7 سپٹمبر جو کل کا دن ہے وہ یوم فضائیہ ہے, اچھا کیونکہ آپ جہاں پاک فوج ہے وہاں پہ فضائیہ بھی ہے اور پاک نیوی بھی ہے, اور آپ ایم عالم کو بھول نہیں سکتے بھائی. ایم عالم صاحب کا جو انہوں نے کیا ہے ریکارڈ, میں کہتی ہوں وہ رہتی دنیا تک یاد رہے. 3 سیکنڈ کے اندر جلیلی صاحب جو 5 جہاز انہوں نے مار گرائے. یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ 7 ستمبر کو یوم فضائیہ کو کہتے ہیں؟ نہیں, مجھے میرے علم میں نہیں تھا, یہ آپ نے اضافہ کیا. مجھے بھی انفارمیشن یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی 7 ستمبر کے بعد میرا خیال ہے کوئی ہمارے فضائیہ کا جہاز گرا نہیں تھا, تو اس کی وجہ سے 7 سپٹمبر جو ہے یہ لوگ بنائے جاتے ہیں. اچھا, مطلب بناتے ہیں باقاعدہ جی ہاں, اسی لیے بناتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی پلین شاید گرا نہیں پاکستانی فضائیہ کا. اور بہرحال بہت اچھا تم نے سنایا ملی نغمے. اور ناظرین آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیسے کیسے ٹیلنٹ ہے, ہمارے بچے ینگ جو جنریشن ہے, بس میری ان لوگوں سے یہ استدعا ہے, اور میں اپنے بچوں سے سب سے کہتا ہوں یہ کہ آپ لوگ اردو بولیے. اگر آپ اردو بولیں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ اپنی روایتوں سے بہت نزدیک ہو جائیں گے, اور آپ اپنی روایتوں سے نزدیک ہوں گے تو ظاہر آپ کی پہچان بن جائے گی, اور ہر آدمی چاہتا ہے اس کی کچھ شناخت تو ہو نا. اس پہ کیا کہو گے؟ 8,000 میل دور بیٹھے ہیں اپنے ملک سے, ٹھیک ہے جی, اور بیچ میں جو ہیں وہ کتنا عرصہ گزر جاتا ہے, ایک جنریشنز کی جنریشنز گزر جاتی ہیں. ہم لوگ اس عمر میں آ گئے ہیں, اور اب انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں بھی, ہم یہ خوبصورت جو گلدستہ ہے اردو بولنے والوں کا, اس کو آگے جس طرح سے آپ پروموٹ کر رہے ہیں, اور جس طرح سے ہم آج بھی بیٹھے ہوئے یہاں پہ اس دیار غیر میں بھی ہم بیٹھے ہوئے پاکستان کا نیشنل ڈے منا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ آنے والی نسل در نسل یہ سلسلہ جاری رہے. کس خوبصورتی سے آپ سب کو یونائٹ کر رہے ہیں, سب کو بلا رہے ہیں. پاکستان سے محبت جو ہے وہ نسل در نسل ہے. اب کتنا ایک ایسا بچہ جو پاکستان گیا ہی نہ ہو اور اس کے دل میں بھی پاکستان کا کہیں نہ کہیں جذبہ آ جائے, وہ بھی پاکستان کے ملی نغموں کو پہچانے, وہ بھی پاکستان کے علاقوں کو, شہروں کو, قصبوں کو, کوچوں کو پہچانے, تو یہ ایک خوبصورتی ہم اور آپ کی. دیکھیے ناظرین, دیکھیے آپ خود فیصلہ کیجئے کہ خضر نے کتنی خوبصورت بات کہی, بالکل اردو کے حوالے سے, قومی یکجہتی کے حوالے سے, اور اپنی شناخت کے حوالے سے. تو ہمیں جو ہے, مائرہ آپ کچھ بتائیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ زبان جو ہے اس کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے کسی بھی زندگی؟ دیکھیں بہت زیادہ اہم, جیسے خضر نے تو اس ٹائم پر بہت ہی اچھی طرح سے ایکسپلین کر دیا ہے, اور میں جلیل صاحب جو آپ نے سوال کیا ہے نا, اس کے ساتھ ہی میں کہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اردو کا جو آپ کہہ رہے ہیں نا گلدستہ, ہم اگلی نسل کو ٹرانسفر کیسے ہم نے کرنا ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور زبان جو ہے نا آپ کو ریپریزنٹ کرتی ہے کہ آپ کون ہیں, کہاں سے ہیں, وہ بتاتی ہے. اور اردو جیسی میٹھی زبان جو ہے وہ تو بہت ہی خوبصورت ہے. اور یقین جانے خضر, جس طرح آپ ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ بچہ یہاں پیدا ہو اور اس کو پتا ہو کہ اردو, بات ہی یہاں ختم ہو جاتی کہ اردو بولنی ہے. اچھا, میں ابھی پچھلے دنوں میں نے اتفاق ہوا کسی سے ملنے کا, اس کا ایک 3 سال کا بچہ تھا, تو I was amazed کہ جس طریقے سے اس کالج سے لے کے یہ تک آتی تھی, کس طریقے سے وہ اردو میں کتنی, اس کو انگلش نہیں آتی. اچھا یہ چیز جو ہے نا آپ کچھ عرصے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ. ہماری کاوش ہے, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں آئے, ہم نے بہت خوبصورت باتیں کی, ہمیں بہت سے نغمے سنائے. بہت شکریہ. ناظرین, مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. 6 ستمبر کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے اتوار کو 5 بجے ہمارا پروگرام کیونکہ لائیو ہے, دیکھنا نہ بھولیے گا, اور ہمیں کال کیجیے گا. ہمیں اپنی قیمتی جو آپ کی مشورے ہیں ان سے نوازیے گا. ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو جو ہے اس کی نشاندہی کیجیے گا, تاکہ ہم اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو جو ہے کور کر سکیں, کسی طرح ہم اس کو کریکٹ کر سکیں. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. ہماری پوری ٹیم TV1 کی, میں ہوں باسط جلیلی, میرے ساتھ ہیں میں سینڈ کریں. جی آپ بولیے. ایسی زمین
اور آسماں ان کے سوا جانا کہاں، بڑھتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے یہ